حاجی عبدالسلام اور میر چندانی دونوں دوست تھے۔ دونوں نے مل کر شہر میں ایک بینک کھولا تھا۔ دونوں نے مل کر اس بینک کے ذریعے لوگوں کو خوب لوٹا تھا۔ دونوں پکڑے گئے اور اب جیل میں سزا بھگت رہے تھے، لیکن انہوں نے اس ہوشیاری سے کام لیا تھا کہ روپیہ پولیس ان سے نہ اگلوا سکی تھی۔ 17 لاکھ کا غبن تھا۔ اتنا روپیہ کوئی آسانی سے کیسے دے سکتا ہے، چاہے برسوں کی جیل کیوں نہ ہو جائے؟ اس لیے دونوں بڑے مزے سے جیل میں رہتے تھے اور روپے کے زور سے جو چاہتے کرتے۔ اسسٹنٹ جیلر ان کا دوست بن گیا تھا، وارڈن ان کی مٹھی میں تھے، اس لیے دونوں دوست جیل میں بھی اسی شان سے رہتے تھے جیسے وہ جیل میں نہ ہوں، مائیکل روڈ کے کسی اچھے فلیٹ میں رہتے ہوں۔ ان کا کھانا عمدہ سے عمدہ ہوٹلوں سے آتا تھا، اسٹیٹ ایکسپریس سے کم کا سگریٹ وہ نہ پیتے تھے۔ ریس جانے کو جی چاہتا تو سپرنٹینڈنٹ جیل کی نظر بچا کر ریس بھی چلے جاتے تھے۔ کئی بار وہ دلدار روڈ پر جا کر طوائفوں کا گانا بھی سنائے تھے۔ ان موقعوں پر احتیاطاً 2 ہٹے کٹے وارڈر بھی ان کے ساتھ رہتے۔ ان کا روپیہ اب محفوظ جگہ پر تھا، اس لیے جیل سے نکل بھاگنے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہی سوچ کر اسسٹنٹ جیلر بھی انہیں ڈھیل دیتا ہو۔ اسسٹنٹ جیلر پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اپنی نوجوانی کے زمانے میں ایک کالج میں معاشیات کا لیکچرار تھا۔ تنخواہ 350 روپے تھی۔ کنبہ بڑا تھا، اس لیے ہمیشہ تنگ دست اور چڑچڑا رہتا تھا۔ کلاس میں لڑکوں سے ایسا سلوک کرتا جیسے وہ تھانے دار ہو، پروفیسر نہ ہو۔ لڑکے اس سے ہمیشہ نالا رہتے۔ 2-3 بار کالج میں اس کے خلاف اسٹرائک بھی ہوئی۔ انگریزوں کا زمانہ تھا۔ گورنمنٹ کالج کا وہ لیکچرار تھا، انگریز پرنسپل تھا۔ انگریزوں کو اس زمانے میں اسٹرائک کے پیچھے انقلابیوں کا ہاتھ نظر آتا تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر اسسٹنٹ جیلر کالی چرن نے اپنے پرنسپل کی سفارش سے اپنا تبادلہ کرا لیا اور کالج کی لیکچررشپ کو خیر بات کہہ کر جیل کے محکمے میں آ گیا۔ کیونکہ صوبے کی جیلوں کا انچارج انگریز اس کے پرنسپل کا دوست تھا، یہ محکمہ کالی چرن کو بہت پسند آیا، بالکل اس کی طبیعت اور مزاج کے مطابق تھا۔ پھر یہاں انڈا، سبزی، گوشت، دودھ، ملازم سب مفت ملتے تھے۔ امیر قیدیوں کو مراعات دے کر وہ ان سے ہر ماہ خاصی رقم اینٹ لیتا تھا۔ کالج کے لڑکوں سے چند ذلیل قسم کے ٹیوشنوں کے سوا اسے کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ یہاں وہ بے حد خوش تھا، جیسے اپنوں میں آ گیا ہو۔ یہ درست ہے، کئی بار وہ معطل بھی ہوا، کبھی اس کی ترقی ہوئی، کبھی اس کا تنزل کیا گیا، مگر یہ تو زمانے کے اتار چڑھاؤ ہیں۔ اونچی لہروں پر سوار ہو کر آدمی کبھی آگے نکل جاتا ہے، کبھی وہی لہریں اسے دھکیل کر پیچھے پھینک دیتی ہیں۔ زمانہ ایک سمندر ہے، اس میں ہمیں رہنا ہے، اسی میں ڈوبنا ہے، اس کا غم کیا؟ کالی چرن صرف اتنی احتیاط ضرور کرتا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے سامنے اپنے آپ کو بے حد مستعد اور دیانتدار ثابت کرتا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل بھی ایک پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اگر وہ جیلر نہ ہوتا تو ادیب ہوتا، شاعر ہوتا، موسیقار ہوتا، لیڈر ہوتا، یعنی وہ ایسا کچھ ضرور ہوتا جہاں اسے اپنی بات کہنے اور سننے اور منوانے کے ذرائع میسر آتے۔ اس کا دل ایک عجیب و غریب نرمی اور مہربانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ انسان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب تصورات کے ہیولے تھے۔ وہ خدمت کرنا چاہتا تھا اور نیک بننا چاہتا تھا اور انسان کے دکھ درد کا مداوا ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ بچپن ہی سے اسے مصوری کا بڑا شوق تھا، لیکن اس کے والد رائے بہادر شری گنگا سہائے ڈپٹی انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات تھے، اور یہ محکمہ ایک طرح سے ان کا اپنا ہی تھا اور زمانہ انگریزوں کا تھا، اور رائے بہادر کا شمار سرکار انگلیشیا کے فرزندان خاص میں ہوتا تھا۔ اس لیے انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اپنے بیٹے خوب چند کو جیل میں بھرتی کر لیا جائے۔ گو خوب چند کا ارادہ پیرس میں مصوری سیکھنے کا تھا، لیکن رائے بہادر کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور وہ جیل کے محکمے میں بھرتی ہو گیا۔ اگر وہ ضدی اور خودسر ہوتا تو بھوکا رہ کر مصوری کو جاری رکھ سکتا تھا، لیکن وہ بے حد شریف آدمی تھا، اس لیے وان گوف تو نہ بن سکا، جیلر بن گیا۔ لیکن اس کی طبیعت کی نیکی اور دل کی شاعری اور تصورات کی مصوری یہاں بھی اثر دکھائے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ قیدیوں سے بہت نرمی اور ملائمت سے پیش آتا تھا۔ اپنے عملے کو اس نے بہت ڈھیل دے رکھی تھی۔ انسانوں پر بھروسہ کرنا اس کے مزاج کا حصہ بن چکا تھا۔ مصوری کا شغل اب بھی جاری تھا، لیکن وہ جدید مصوری سے بہت بیزار تھا، جس میں عورتیں سرکنڈوں کی طرح بدصورت اور دبلی پتلی ہوتی جاتی ہیں اور مرد مخمس کی طرح موٹے۔ اسے لوک مصوری بھی پسند نہ تھی، جس میں دیہاتیوں کا سا بچکانا پن پایا جاتا ہے۔ اسے پرانے بنگال اسکول کی مصوری بہت پسند تھی۔ دھیمی دھیمی، سست اور سوئی ہوئی مصوری، اونگتا ہوا سا ماحول، فطرت غنودگی کے نشے میں سرشار، بانس کے جھنڈوں میں نیم مستور گاؤں اور ندی کے کنارے خیالات میں کھوئی ہوئی حسینہ،
ایسی پیاری، ایسی نازک، ایسی کٹیلی آنکھوں والی کہ اگر پلٹ کر کہیں ایک نگاہ بھی ڈال دے تو آدمی وہیں خاک ہو جائے۔ جانے کس دیس میں یہ عورتیں رہتی ہیں، کیا کھاتی ہیں، کھاتی بھی ہیں کہ صرف اپنے حسن کو دیکھ کر جیتی ہیں۔ اور واقعی ایسی مکمل عورت کو کھانے کی بھی کیا ضرورت ہے، ہاتھ پاؤں ہلانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایک تصویر ہے جسے آدمی سونے کے فریم میں جڑاؤ کر دیکھا کرے۔ اور بہت سے آدمی ایسا سوچتے ہیں، اس لیے بہت سی عورتیں ایسے ہی سونے کے ایک فریم کی خواہش کیا کرتی ہیں۔ خوب چند کے پاس سونے کا فریم تو تھا، لیکن وہ مکمل عورت اسے آج تک نہ مل سکی تھی۔ اس لیے عمر عزیز کے 50 برس گزرنے کے بعد بھی وہ کنوارا تھا، اس لیے اس کے دل میں امید کی وہ لو بھی کم ہو گئی تھی۔ شاید اسے وہ مکمل عورت کبھی نہ مل سکے گی، اور جوں جوں اس کے دل میں یہ نا امیدی گھر کرتی جاتی، وہ اپنی تصویروں کی عورت کے نقوش نازک سے نازک تر سانچوں میں ڈھالتا جاتا۔ کبھی کبھی وہ ان تصویروں کو دیکھ کر رو دیتا۔ کیا ان میں سے کوئی تصویر زندہ نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ ہونٹ بول نہیں سکتے؟ کیا ان باہوں کا مرمر میری باہوں میں نہیں آ سکتا؟ یہ صف آرا پلکیں اگر میرے رخساروں پر گر جائیں تو کیا ہو؟ تو کیا ہو بھائی؟ کوئی من چلا اسے یہ بتانے کو تیار نہ تھا کہ اس معجزے کے بعد محبت ہوگی، محبت کے بعد ممکن ہے شادی ہو، شادی کے بعد ممکن ہے بچے ہوں، بچوں کے بعد ممکن ہے جھگڑے ہوں، بچوں اور جھگڑوں کے بعد طویل سالہ سال ساتھ رہنے کے بعد ممکن ہے وہ عورت سرکنڈے کی طرح دبلی پتلی یا مخمص کی طرح موٹی ہو جائے اور اس کا خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پارا پارا ہو جائے۔ شاید اسی لیے اس نے ابھی تک شادی نہ کی تھی، وہ صرف پانی پر تیرتے ہوئے کنول دیکھنا چاہتا تھا، نہ کہ اس کیچڑ کو جہاں سے کنول پیدا ہوتا ہے، نہ کہ اس انجام کو جہاں پر کنول کی پتی پتی مرجھا جاتی ہے۔ خوب چند ایک خالص رومانیت پسند انسان تھا اور اپنے تصورات کے جیل خانے میں بند رہتا تھا۔ اس کی طرح بہت سے انسان ہمیشہ کسی نہ کسی جیل خانے میں بند رہتے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں۔ جب پہلی بار لاچی سپرنٹینڈنٹ جیل کے دفتر میں لائی گئی تو خوب چند اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ یکایک اسے محسوس ہوا جیسے اب تک جو تصویر اس کے دل کے نہا خانے میں چھپی ہوئی تھی، آج زندہ ہو کر اس کے سامنے جلوہ گر ہے۔ وہی فسردہ سوگوار سا حسن، آنکھوں میں وہی کٹیلا پن، چال کا وہی انداز، گرد و پیش سے بے پرواہ اور بے نیاز لاچی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اسے مبہوت اور پریشان دیکھتا رہا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر یکایک اسے احساس ہوا کہ وہ اس کمرے میں اکیلا نہیں ہے۔ اس کا اسٹینوگرافر تھا، 2 اور کلرک تھے، وارڈر تھے، اچھا خاصا عملہ تھا۔ خوب چند نے لاچی کے چہرے سے نظریں ہٹا کر لاچی کے کاغذات پر ڈالیں۔ یہاں پر اسے ایک اور دھچکا لگا۔ تم نے قتل کیا ہے؟ خوب چند نے بے اختیار ہو کر حیرت سے لاچی کی طرف دیکھ کر کہا۔ ورنہ یہاں کیوں آتی جی؟ لاچی نے پوچھا۔ سیدھے سیدھے بات کرو، ایک وارڈر بولا۔ یہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے۔ اچھا۔ لاچی نے ہاتھ کے اشارے سے انتہائی بے پرواہی سے خوب چند کو سلام کیا، جیسے وہ اپنے ماتھے سے کوئی مکھی ہٹا رہی ہو۔ نہیں نہیں، بات کرنے دو، خوب چند یکایک نرمی سے بولا اور اس کی نگاہیں کاغذات پر جھک گئیں۔ وہ دیر تک کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ چند لمحوں تک وہ لاچی کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکا، جس کے چہرے پر اب استہزاء کے آثار نمودار ہو چلے تھے۔ یہ تصویر بولتی بھی ہے، یکایک خوب چند نے سوچا، متحرک بھی ہے، لیکن سینما کی طرح نہیں، زندگی کی طرح۔ پھر بھی اسے شدید دھچکا لگا۔ کیوں لگا؟ کیا اس لیے کہ جس طرح وہ جس تصویر کو بولتے دیکھنا چاہتا تھا، اس طرح سے یہ تصویر نہیں بول رہی تھی؟ اس کی تصویر تو شاید اس سے ٹیگور کے نغموں میں خطاب کرتی، عمر خیام کی رباعیاں سناتی، یا کیٹس کی بسمیا کی طرح کسی انجانے جزیرے کو مدھم مدھم سروں کے میٹھے سنگیت سے لبریز کر دیتی۔ لیکن یہ کیسا کھرا سپاٹ لہجہ تھا اس تصویر کا۔ خوب چند کو شدید ذہنی کوفت ہوئی۔ اس نے ذرا کڑوے لہجے میں پوچھا، کوئی کام جانتی ہو؟ باسکٹ بن سکتی ہوں اور چٹائیاں۔ اور وہ رک گئی۔ اور خوب چند نے پوچھا، اور نٹوں کے سب کرتب جانتی ہوں، ایک تنے موٹے رسے پر چل سکتی ہوں، جلتے ہوئے گولے میں سے گزر سکتی ہوں، ایک سانس میں 10 قلابازیاں لگا سکتی ہوں۔ کدھر گئی وہ تصویر؟ وہ بانسوں کے سرسراتے ہوئے جھنڈ، ہوا رومان کی خوشبو سے مہکی ہوئی اور ندی کے کنارے گردن جھکائے اداس محزوں حسینہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی۔ ارے یہ تو بالکل وہی تصویر ہے، لیکن کتنی مختلف۔ خوب چند اندر ہی اندر بلبلا اٹھا۔ 50 برس سے وہ جس تصویر کو دیکھتا آیا تھا، آج وہ ایک لمحے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کے قدموں میں آ پڑی تھی۔ لاچی کی آواز آ رہی تھی، اور پنجابی لڑا سکتی ہوں۔ لاچی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا، لڑاؤ گے؟ کمرے میں جتنے لوگ تھے سب ہنس پڑے، مگر دلدار خان پنجابی وارڈر کو بے حد غصہ آیا، اور یوں ہی سپرنٹینڈنٹ جیل کی عزت رکھنے کے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ اس نے فوراً کہا، صاحب کی بات جانے دو، پہلے ہم سے پنجا لڑاؤ۔ دلدار خان پنجابی نے اپنا موٹا کھردرا ہاتھ لاچی کی طرف بڑھایا۔ لاچی سہم کر پیچھے ہٹ گئی، بولی،
تمہارا ہاتھ مجھ سے تگڑا معلوم ہوتا ہے۔ کمرے میں سب لوگ ہنسنے لگے۔ دلدار خان نے جھک کر طنزاً کہا، بس ڈر گئیں؟ لاچی کا منہ لال ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دلدار خان کی ہتھیلی پر جھپٹا مارا اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا دی۔ دلدار خان نے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر زور لگایا۔ لاچی سر سے پاؤں تک لچک گئی لیکن اس کا بازو خمیدہ نہ ہوا۔ حرام زادی نٹنی، دلدار خان جھلا کر بولا اور اس نے پھر پورا زور لگایا۔ حرام زادہ تو، تیرا باپ، پنجہ لڑا، باتیں نہ کر، لاچی غصے میں بھر کر بولی۔ دلدار خان کا پورا زور لاچی کے ہاتھ پر پڑ رہا تھا، لیکن لاچی نے نٹنی کے گر یوں ہی نہیں سیکھے تھے۔ اس نے اپنے بدن کو جھلا کر اس زور کو سارے بدن پر تقسیم کر لیا، مگر اس کی باہ اسی طرح دلدار خان کی باہ سے خمیدہ ہو کر الجھی رہی۔ دلدار خان کا چہرہ جو پہلے سانولے رنگ کا تھا اب غصے سے سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ یکایک لاچی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہنسنے لگی اور بولی، دیکھ اب میں پنجہ چھڑاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ جانے کس طرح لچکی اور ایک حرکت اس نے کی کہ ہاتھ کے ایک ہی جھٹکے سے لاچی کا پنجہ دلدار کے پنجے سے آزاد تھا۔ کمرے میں سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ دلدار خان پنجابی کا ہاتھ لاچی کو مارنے کے لیے ادھر اٹھا، لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل کے زرد درست چہرے کو دیکھ کر وہیں رہ گیا۔ دلدار، یہ کیا حماقت ہے؟ خوب چند نے ذرا درستی سے کہا۔ پھر عورتوں کی انچارج جینا بائی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، جینا بائی، اسے لے جاؤ اور 6 ماہ تک اسے دوسری عورتوں سے الگ رکھو۔ بہت خطرناک معلوم ہوتی ہے۔ میں الگ نہیں رہوں گی، میں الگ نہیں رہوں گی۔ یکایک لاچی زور سے چیخی۔ جینا بائی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ خوب چند کے حکم سے 2-3 وارڈروں نے مل کر لاچی کو گھیرا اور اسے عورتوں کے سرکل جیل میں پہنچائے جو بڑی جیل کے جنوبی کونے میں تھی۔ رات بھر خوب چند کو نیند نہیں آئی۔ وہ بہت دیر تک اپنے خوبصورت فلیٹ کی مدھم روشنیوں میں دیواروں پر آویزاں تصویروں کو دیکھتا رہا۔ اسے اپنی ان تصویروں سے کیسی محبت تھی۔ جیل کی سخت گیر بوریت اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کے بعد یہ تصویریں ہی اس کا سہارا تھیں۔ یہی تصویر اس کی بیوی تھی، اس کے بچے، اس کے دوست۔ برسوں کی تپی ہوئی ریاضت اور الفت اس نے ان تصویروں کی ایک ایک لکیر میں گھلا دی تھی، لیکن یہ برسوں کی جانی پہچانی تصویریں آج اسے کتنی انجان اور بیگانہ نظر آ رہی تھیں۔ جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا تھا، سب کچھ گر گیا تھا، سب کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ تو ان تصویروں کو جانتا بھی نہ تھا۔ یہ تصویریں وہ کیسے بنا سکتا تھا؟ یہ تصویریں بالکل مصنوعی تھیں۔ یہ تصویریں تو اس کی نہ تھیں، یہ کسی احمق نومشق کے بے معنی پیچ و خم تھے۔ ان میں کیا رکھا ہے؟ برسوں سے وہ ان تصویروں کو بلانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن یہ تصویریں کیسے بولتیں؟ مردہ تصور کی مردہ لاشیں، ان میں روح ہی نہ تھی، پھر یہ تصویریں کیسے بولتیں؟ اسے لاچی پر بہت غصہ آیا۔ یکایک اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بیکار کاموں میں الجھ کر بوڑھا ہو گیا ہے، جیسے وہ کسی غلط راستے پر چلتے چلتے ایک اندھے کنویں پر جا پہنچا ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے دیواروں سے سب تصویریں اتاری، انہیں فریم سے الگ کیا اور آہستہ آہستہ انہیں اس طرح پھاڑنے لگا جیسے وہ اپنی زندگی کے پرانے ورق چاک کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ زندگی کے ورق کاغذ کے ورق تو ہوتے نہیں، وہ پھر نہیں لکھے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، اب وہ صرف جیلر بنے گا، اس نے دل میں کہا۔ جینا بائی جب جوان تھی تو اپنے جسم کا دھندا کرتی تھی، اور جب شباب ڈھلنے لگا تو اس نے جیب کاٹنے کی سائیڈ لائن بھی اختیار کر لی۔ ادھیڑ عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ مشہور کٹنی بن چکی تھی، اور اس کا کام خوبصورت عورتوں اور لڑکیوں کو پھانسنا اور انہیں مشہور دلالوں کے ہاتھوں فروخت کر دینا تھا۔ اس میں اسے خاصے پیسے مل جاتے تھے، خطرہ بھی کافی تھا۔ 4-6 بار اسے جیل بھی ہوئی تھی۔ آخری بار جب اس نے حاملہ لڑکی کو پھانسا تو اس کے بچے کا گلا گھونٹ دینے کے جرم میں جینا بائی کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ وہ بڑی رحم دل آنکھوں والی، پوپلے منہ والی، میٹھے بول والی بوڑھی عورت تھی۔ اس کی چال ڈھال سے ہر وقت ایک عجیب سی مامتا برستی رہتی تھی، جس سے وہ عورتوں کی جیل میں بہت پاپولر ہو گئی تھی۔ 4-6 بار جیل کاٹ کے اب وہ اس ماحول سے مانوس ہو گئی تھی۔ اب تو وہی جیل اس کا گھر تھی، وہی اس کا دیس تھی، وہی اس کی سیاست۔ وہ جیل کی عورتوں میں ممتاز تھی تو جیل کے حکام بھی اسے پسند کرتے تھے۔ مردوں کی جیل کے مشہور غنڈے بھی اس کی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سب کام جانتی تھی اور انتہائی رازداری اور دیانتداری اور پوری سچائی سے بے ایمانی کے سارے کام پورے کرتی تھی، جیسے ہر بزنس مین کو ہونا چاہیے۔ افسوس حالات نے یاوری نہیں کی، اسے تعلیم نہیں ملی اور وہ ایک غریب ہندوستانی عورت تھی، ورنہ ایک کامیاب بزنس مین کی تمام خصوصیات اس میں موجود تھیں۔ اگر اسے عمر قید نہ ہوتی تو شاید ایک دن وہ لکھپتی ہو جاتی۔ جینا بائی باہر کی دنیا کے پیغام عورتوں کی جیل میں پہنچاتی تھی۔ مردوں کی جیل اور عورتوں کی جیل میں رابطہ بھی اسی کے ذریعے ہوتا تھا۔ چرس اور افیم کی درآمد بھی اسی کے ذریعے ہوتی تھی۔
जेल में 2-3 औरतें ऐसी थीं कि किसी तरह मार्फिया के इंजेक्शन के बगैर जिंदा न रह सकती थीं। ये काम भी जीनाबाई के सुपुर्द था। इसके अलावा आहनी सलाखों के इधर उधर क्या इश्क नहीं हो सकता? इस जेल के लोग क्या औरतों को भूल जाते हैं? क्या वो मर्द नहीं होते? क्या उनके जज्बात नहीं होते? क्या उन जज्बात को आग नहीं लग सकती? क्या वो खुश्क माचिस की तरह भड़क नहीं सकते? जिंदगी एक गुब्बारा है जिसे अगर एक तरफ से दबाओ तो दूसरी तरफ से उभरता है, और ये भी एक तरह से बोझ के खिलाफ एहतजाज ही है, जिसे समझने के लिए किसी गैर मामूली बसीरत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जीना कभी अपने कैदियों पर गैर मामूली और उतना दबाव नहीं डालती थी, बस इतना ही जितना वो बर्दाश्त कर लें, क्योंकि जो समझदार मुजरिम होते हैं वो अपने पेशे में भी शरीफ पेशा इंसानों की तरह दबाव डालते हैं। बस इतना ब्लैकमेल करो जितना दूसरा बर्दाश्त कर सके, बस उतनी रिश्वत लो जितनी दूसरा दे सके, बस उतनी बेइज्जती करो जितनी दूसरा गवारा कर सके, बस उतनी धमकी दो जिससे अपना काम निकल सके, बस उतनी चोरी करो जिससे दूसरा जिंदा रह सके ताकि उसके घर में फिर चोरी की जा सके। जुर्म और सियासत में ज्यादा फासला नहीं है। पहले 6 माह बहुत आराम से कटे। गुल भी बराबर मिलने आता था, खाना भी भीख मांगे बगैर, चोरी किए बगैर, किसी से बेइज्जत हुए बगैर मिलता था। मशक्कत भी मामूली थी, दूसरी औरतों के लिए तकलीफ दे होगी लेकिन लाची के लिए मामूली थी। 6 माह के लिए जो लाची दूसरे कैदियों से अलग रही तो उसके दिल में एक सुकून, एक तमानियत सी पैदा हो गई। बाहर की हंगामा परवर जिंदगी के बाद जेल की यह जिंदगी लाची को बेहद पुरसुकून और खूबसूरत मालूम हुई। एक रोज जीनाबाई लाची के पास गई और उससे बोली, चल तुझे सुपरिटेंडेंट जेल बुलाता है। क्यों बुलाता है? मुझे क्या मालूम, जीना ने मुस्कुराकर कहा। तेरे फायदे का कोई काम होगा, चल। लाची जीनाबाई के साथ होली। खूबचंद ने उसका पुरतपाक खैर मकदम किया। उस वक्त 7 बज चुके थे, ऑफिस का वक्त खत्म हो चुका था। खूबचंद ने ऑफिस से मुल्हक एक कोठरी खाली करवा ली थी और उसे अपने लिए दिन में आराम करने और खाना खाने का कमरा बना लिया था। यहीं पर मुसव्वरी का सामान भी वो घर से उठा लाया था। जब लाची उस कमरे में दाखिल हुई तो उसने लकड़ी के ईजल पर एक कोरे सफ़ेद कागज़ को टंगे देखा तो हैरत से बोली, ये क्या है? तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। खूबचंद ने अपना इरादा जाहिर किया। मेरी तस्वीर? लाची हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात और तासुरात का इजहार करने लगी। खूबचंद ने सर हिला के एक कोने में पड़ी हुई घड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, वो तुम्हारी चुनरी, कमीज, बास्केट, घाघरा पड़े हैं। ये जेल के कपड़े उतार के उन्हें पहन लो और जब पहन लो तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं ऑफिस में बैठता हूँ। बहुत अच्छा। लाची लपक कर गठरी की तरफ बढ़ी। खूबचंद और जीना बाहर आ गए। बाहर ऑफिस में आकर खूबचंद ने जीना से कहा, अब तुम जाओ। जीना ने एक पुरफरेब मुस्कुराहट से खूबचंद की तरफ देखा और फिर झुककर सलाम किया और मुस्कुराती हुई चली गई। थोड़ी देर के बाद लाची की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। खूबचंद अंदर आ गया। लाची लकड़ी के एक छोटे से स्टूल पर दफ लिए एक अजीब बांकी अदा से खड़ी थी। खूबचंद को देखते ही बोली, बस ऐसी तस्वीर खींच दो। ऐसी ही खींचूंगा। खूबचंद ने कलम संभाला और रंगों की आमेजिश शुरू कर दी। मगर किसी से कहना मत, मैं तुम्हारी तस्वीर बना रहा हूँ। अच्छा नहीं कहूँगी, मगर इसमें क्या बुरी बात है? सभी लोग फोटो लेते हैं। एक बार एक अंग्रेज ने स्टेशन पर मेरा फोटो लिया था और मुझे 5 रुपए की बख्शिश भी दी थी। बहुत लोग मेरा फोटो लेते हैं। ये फोटो नहीं है तो क्या है? ये तस्वीर है। इसे ब्रश से, इस रंग से, इस कागज़ पर बनाते हैं। इसमें कितना टाइम लगेगा? ये तस्वीर 10 दिन में भी बन सकती है, 10 महीनों में भी बन सकती है, 10 साल भी लग सकते हैं। तो क्या मैं 10 साल तक तुम्हारी जेल में रहूंगी? नहीं, जब मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी तस्वीर बनाया करूंगा। मेरा तो कोई घर नहीं है। यकायक लाची उदास हो गई। होता अगर गुल से मेरी शादी हो जाती। गुल? वही पठान जो तुमसे मिलने आता है? खूबचंद ने उससे पूछा। हाँ। तुम उससे प्यार करती हो? जिंदगी से ज्यादा चाहती हूँ बाबू। एक बात मानोगे? लाची ने यकायक पुरुम्मीद होकर पूछा। बताओ। गुल को भी जेल में रख लो, उसे भी यहीं कहीं एक कोठरी दे दो। तुम्हारे इधर तो बहुत जगह है, हम दोनों कहीं रह लेंगे, यहीं अपना घर बना लेंगे। खूबचंद खूब हंसा, बोला, पगली, जेल में तो मुजरिम आते हैं सजा काटने के लिए। क्या तुम्हें बाहर की दुनिया में और जेल की दुनिया में कोई फर्क महसूस नहीं होता? लाची ने बहुत संजीदगी से सर हिला के कहा। बाहर की दुनिया भी एक जेल है बाबू। फर्क इतना है कि उसमें लोहे की सलाखें नहीं होती। लाची खूबचंद की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। उसकी आंखें ऊपर खला में कहीं देख रही थीं। खूबचंद उसके सोच में डूबे हुए हुस्न से मबहूत उसे देखता रहा। यकायक लाची मुड़ी तो खूबचंद भी घबरा के ईजल की तरफ पलटा। लाची ने हंस के कहा, अरे बाबू, तुमने तो अभी तस्वीर शुरू भी नहीं की। ये कागज तो कोरा है। अभी मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे समझने की कोशिश? मुझ में क्या है? मैं तो बस लाची हूँ। यही तो मुश्किल है
کیا؟ کچھ نہیں، خوب چند ذرا تلخی سے بولا۔ تم اسٹول پر چپکی کھڑی رہو اور اپنی جگہ سے ہلو نہیں، اور کوئی بات بھی مت کرو۔ یہ تو بہت مشکل ہے، مگر اس کے بغیر تصویر نہیں بن سکتی۔ بہت اچھا، اب میں بالکل چپ رہوں گی۔ لاچی نے اپنے منہ پر انگلی رکھ دی۔ خوب چند نے پوز دیا اور وہ اسی پوز میں چند منٹ ساکت کھڑی رہی۔ خوب چند ایزل پر تصویر بنانے لگا۔ چند منٹ کے بعد لاچی بولی، بابو مجھے پیاس لگی ہے۔ اب خوب چند اس کے لیے پانی لے کر آیا۔ پھر چند منٹ کے بعد لاچی بولی، بابو اگر گل بھی کسی کو مار کے یہاں آ جائے تو تم اسے اپنی جیل میں جگہ دو گے؟ کس کو مار کے آئے گا؟ کسی کو بھی مار دے گا۔ اس دنیا میں بہت ظالم ہے۔ مارنا گناہ ہے، جرم نہیں ہے۔ اور فرض کر لو گل کو 2.5 سال کی سزا نہ ہوئی، عمر قید ہو گئی، تو میں بھی زندگی بھر اس کے ساتھ جیل میں رہوں گی۔ فرض کر لو اسے پھانسی ہو گئی، باپ رے، تو یہ تو غلط بات ہوگی، لاچی نے ایک دم کہا۔ پھر سوچ سوچ کر بولی، اچھا تم تصویر بناؤ، اب میں کچھ نہ کہوں گی۔ وہ پھر پوز لے کر کھڑی ہو گئی۔ خوب چند نے اسے تہدیدی انداز میں کہا، اب ہلنا مت اپنی جگہ سے۔ مشکل سے آدھ گھنٹہ گزرا ہوگا کہ لاچی نے کہا، بابو تم جیل کے سب سے بڑے بابو ہو؟ ہاں، میں سپرنٹینڈنٹ جیل ہوں۔ سپریٹان؟ لاچی نے رکتے رکتے اس کا عہدہ یاد کرتے ہوئے کہا، ہاں سپریٹان۔ خوب چند خوب ہنسا۔ اور سپریٹان سے بڑا جیل کا بابو اور کوئی نہیں ہوتا؟ لاچی نے پوچھا۔ ہوتا ہے، ڈپٹی انسپیکٹر جیل، ڈپٹی جرنل۔ اس سے بڑا بابو کون ہوتا ہے؟ اس سے بڑا جرنیل ہوتا ہے۔ خوب چند نے ہنس کر کہا۔ اور اس سے بڑا کون ہوتا ہے؟ اور اس سے بڑا خدا ہوتا ہے۔ خوب چند نے گویا معاملے کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ لاچی چپ ہو گئی، دیر تک چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، خدا بھی مرد ہے۔ اس سنسار میں جتنے بھی بڑے بابو ہیں سبھی مرد ہیں، پھر مجھے انصاف کہاں ملے گا؟ خوب چند چونک گیا۔ وہ پلٹ کر لاچی کی طرف دیکھنے لگا، مگر لاچی کے چہرے پر کچھ نہ تھا۔ اسے مطلق کوئی احساس نہ تھا کہ اس نے کیا بات کہہ دی۔ وہ پوز لیے، دف اونچا کیے، چپ چاپ کھڑی تھی۔ خوب چند دیر تک اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر گھوم کر ایزل پر تصویر شروع کرنے لگا۔ لاچی یکایک اچھل کر لکڑی کے سٹول سے نیچے آ گئی۔ خوب چند نے گھبرا کے پوچھا، کیا ہے؟ کچھ نہیں، میرے ٹخنوں پر خارش ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر لاچی اپنے ناخنوں سے اپنے ٹخنے کھجانے لگی۔ خوب چند اس کی بے تکلف معصومیت پر مسکرا دیا۔ لاچی کے مقدمے نے اسٹیشن یارڈ کے علاقے کے لوگوں کے لیے دلچسپی کا سامان مہیا کر دیا تھا۔ پولیس کی دوڑ دھوپ، اخباری رپورٹروں کے انٹرویو، خانہ بدوشوں کے قبیلے کی تصاویر نے خاصا ہنگامہ بپا کر دیا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کچھ لوگ لاچی کی بہادری کی تعریف کرتے تھے اور اکثر اس کے خلاف تھے۔ لاچی نے سماج اور قبیلے کے قوانین کو توڑا تھا اور یہ دونوں ادارے اتنی آسانی سے اسے معاف کر دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ پلاسٹک مل کے مالک کا نام بھی اس مقدمے کے دوران میں لیا گیا تھا اور اس کی گواہی بھی ہوئی تھی۔ پلاسٹک مل کا مالک اس علاقے کا سربراہوردہ آدمی تھا۔ اس نے اس مقدمے سے نکلنے کے لیے اپنا پورا رسوخ استعمال کیا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اس بات کی بھی پوری کوشش کی تھی کہ لاچی کسی طرح اس مقدمے کے چنگل سے نہ بچ نکلے۔ حالانکہ لاچی کے دلیرانہ بیان اور اقبال جرم کے بعد اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی، پھر بھی پلاسٹک مل کے مالک کی کوشش یہی رہی کہ لاچی کو اس مقدمے میں زیادہ سے زیادہ سزا ہو۔ مردوں کا سماج ہو یا مردوں کا قبیلہ ہو، وہ عورت کے بہت سے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہرگز یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی عورت ان سے باغی ہو کر اپنی حرمت کی حفاظت کے لیے لاچی کی طرح زندگی کی بازی لگا دے، کیونکہ اس کا اثر دوسری عورتوں پر بہت برا پڑتا ہے، اور ہوا بھی یہی تھا۔ مقدمے کا سب سے بڑا اثر قبیلے کی عورتوں پر پڑا تھا۔ نوجوان عورتوں نے ایک ایک کر کے برے دھندے سے انکار کر دیا۔ ان کے شوہر خفا تھے، قبیلے کا سردار خفا تھا، قبیلے کی بوڑھی عورتیں خفا تھیں، لیکن لاچی کی دلیرانہ مدافعت نے صدیوں کی زنجیریں توڑ ڈالی تھیں، اور وہ طوفان جو ہر عورت کے سینے میں لہریں لیتا ہے، سینہ توڑ کر باہر آ گیا تھا اور غم و غصے سے بفری ہوئی نوجوان خانہ بدوش عورتوں کے چہروں پر کھیل رہا تھا۔ اب وہ مرغی چرائیں یا کوئلہ چرائیں، ٹوکریاں بنیں یا چاندی کے چھلے بیچیں یا محنت مزدوری کا کوئی اور کام کریں، لیکن اب وہ اپنی عزت بیچنے پر تیار نہ تھیں، اور اب وہ تانے دے دے کر اپنے خاوندوں کو شرم دلانے لگیں کہ محنت کرنا سیکھیں۔ 3 لڑکیاں تو قبیلے سے بھاگ گئی تھیں اور انہوں نے شہر کے غریب لیکن محنتی نوجوانوں سے شادیاں کر لی تھیں۔ قبیلے میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور طوفان کے پہلے ہی ریلے میں پرانے رسم و رواج خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے تھے، اور اٹھتی ہوئی بغاوت کی موجوں کے زور نے اس قبیلے کو اس کی مرضی کے خلاف 20ویں صدی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ یوں ہی ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کی زندگی میں، ہر دور میں اور ہر سماج میں یوں ہی ہوتا ہے، یعنی وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے، اپنی زنجیروں سے، اپنی عادات سے، رسم و رواج سے، اندھے مذہبی اور سماجی عقائد سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں،
لیکن بغاوت کی قوتیں انہیں اپنے طوفانی ریلے میں بہا کر آگے منزل کی طرف دھکیل کر روانہ کر دیتی ہیں، اور ان میں اتنی شدت اور قوت ہوتی ہے کہ ہر قدم پر پرانے توہمات کا سہارا لینے والا انسان اپنی مدافعت نہیں کر سکتا اور آگے بڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قبیلے پر جو رد عمل ہوا تھا اس نے اسٹیشن یارڈ کے سارے علاقے کے سماج میں ایک کھلبلی سی پیدا کر دی تھی۔ مختلف قوتیں جمع ہو کر قبیلے کے خلاف حرکت کر رہی تھیں، اور یہ بہت ہی آہستہ آہستہ غیر شعوری طور پر ہوا۔ قبیلے کی عورتیں علاقے کے اوباش لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھیں، اور بڑا سستا سہارا تھیں۔ قبیلے کی نوجوان لڑکیوں کی بغاوت سے دلالوں کے پیشے پر کاری ضرب پڑتی تھی، پھول والوں کی دکانوں کی بکری کم ہو گئی تھی، رات پانی کرنے والی ٹیکسیوں کا دھندا کم ہو گیا، اور ناجائز شراب بیچنے والوں کے کاروبار پر بھی اثر پڑا۔ اس کے ساتھ اگر پلاسٹک مل کے مالک کی دشمنی کو ملا لیجئے، جس کا علاقے کے ہر کونے میں اثر و رسوخ تھا، تو قبیلے کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت کا جو جذبہ بڑھ رہا تھا اس کی ایک ہلکی سی تصویر ذہن میں آ جائے گی۔ دھیرے دھیرے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس قبیلے کا فائدہ کیا ہے، اور یہ قبیلہ ہمارے علاقے میں اتنے عرصے سے بے اطمینانی پھیلا رہا ہے۔ اس طرح کے سوچنے والے بہت سے لوگ تھے، اور طرح طرح کے لوگ تھے، اور صرف برے ہی لوگ نہ تھے جنہیں قبیلے کی عورتوں کے رویے نے تکلیف پہنچائی تھی۔ لاچی کے مقدمے سے شہ پا کر شریف لوگ بھی میدان میں آ گئے تھے۔ شریف گھرانوں کی عورتوں اور بہوؤں نے بھی اپنے خاوندوں کو محض اپنے تحفظ کی خاطر اس قبیلے کے خلاف اکسا دیا تھا۔ جب تک یہ قبیلہ یہاں رہے گا انہیں اپنے خاوندوں کے بہک جانے کا ڈر تھا۔ لاچی کے مقدمے نے قبیلے کی گندگی سطح پر اچھال دی تھی، اور اب ہر شریف آدمی اور ہر برا آدمی اپنی ناک پر رومال رکھے ہوئے اس کی عفونت سے بیزار نظر آتا تھا۔ یہ لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، جرائم پیشہ ہیں، آوارہ مزاج اور کام چور ہیں، سوسائٹی پر بدنما دھبا ہیں۔ یہ لوگ ہمارے علاقے میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ میونسپیلٹی نے آخر انہیں کیوں پناہ دے رکھی ہے؟ ریل کی پٹری ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ یہ لوگ کسی وقت بھی دیش اور قوم کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ دھیرے دھیرے جوں مقدمہ اختتام کو پہنچتا گیا، ان لوگوں کا جوش قبیلے کے خلاف شدید ہو گیا۔ اپنی عفونت کو چھپانے کے لیے ہر الزام خانہ بدوشوں پر لگایا جانے لگا۔ یہ تو لوگ بھول گئے کہ ہر لغزش کرنے والی عورت کے بالمقابل شریف سوسائٹی کا ایک فرد بھی کھڑا تھا۔ لیکن یہ تمام افراد بے حد شریف، گھر والے، نوکریوں والے یا کام کاج کرنے والے، یعنی ان کے اپنے آدمی تھے۔ اس لیے سب اپنے آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے تل گئے اور قبیلے کے خلاف غیظ و غضب کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہر سماج اپنے گناہ چھپانے کے لیے کسی باہر والے کو قربانی کا بکرا بناتا ہے، ذات سے باہر یا سوسائٹی سے باہر یا ملک سے باہر یا قوم سے باہر یا عقیدے سے باہر۔ اس بکرے کی ضرورت ہر سوسائٹی میں یکساں ہے، اور اس بکرے کے بغیر کوئی سوسائٹی یا سماج، چاہے وہ پسماندہ سے پسماندہ ہو یا ترقی یافتہ ہو، چل نہیں سکتا۔ خاص بحرانی کیفیتوں میں اس بکرے کی ضرورت ہمیشہ پیش آتی ہے۔ اس بکرے کی جان لے کر، اس کا لہو پی کر ہر سماج ایک طرح سے گویا اپنی تجدید حیات کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ انسانی تاریخ اگر ایک طرف شہیدوں کے خون سے روشن ہے تو دوسری طرف بکروں کے لہو سے بھی سرخ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شہیدوں کا ذکر لوگ فخر سے کرتے ہیں، لیکن بکروں کا ذکر کوئی نہیں کرتا، اور اگر کبھی بکروں کا ذکر ناگزیر ہو جائے تو شرم سے سر جھکا کر سرگوشیوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے شہیدوں کے نام تو جانتے ہیں لیکن اپنے بکروں کے نہیں۔ جس دن لاچی کو سزا ہوئی اور علاقے کا منہ کالا ہوا اور مقدمے کی ساری رودات اور جج کا فیصلہ اخباروں میں چھپا، علاقے کے لوگوں کی خفت بڑھنے لگی۔ دھیرے دھیرے سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ لاچی کی سزا کے 10 دن بعد حمیدہ ٹیکسی ڈرائیور نے کملاکر ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، آج رات کو جشن ہے۔ کہاں؟ کملاکر نے پوچھا۔ اسٹیشن یارڈ کے اس پار۔ یہ کہہ کر حمیدے نے آنکھ ماری۔ کملاکر کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، لیکن جو کچھ اس نے سمجھا وہ اتنا کافی تھا کہ اسے مزید دریافت کرنے کی حاجت نہ ہوئی۔ کچھ ساتھ لیتا ہوں؟ ہاں۔ اور کیا؟ آدھی بوتل چڑھا کر آنا، ورنہ جشن میں لطف نہ آئے گا۔ مادھو فروٹ والے سے پان والے نے کہا، آج رات کو جشن ہے۔ مادھو چونک پڑا۔ ہاں۔ کب؟ آدھی رات کو۔ چلو گے؟ چلوں گا۔ مادھو کی بوٹی بوٹی فرتے شوق سے کانپنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مادھو نے پوچھا، اکیلا ہوں؟ اگر کوئی دوست نہ ملے تو اکیلے ہی آ جانا، لیکن اگر کچھ لوگ ساتھ لا سکو تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ میرے دوستوں میں 10-12 دودھ بیچنے والے لاٹھی پھکیت بھیا بھی ہیں، اگر کہو تو انہیں بھی ساتھ لیتا ہوں۔ ضرور، سب کو ساتھ لیتے آنا، بڑا مزہ رہے گا۔ پلاسٹک مل کے مالک نے شہر کے ایک اڈے پر ٹیلی فون کیا، چنتامنی، آج ہی سب آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ چنتامنی ہر طرح کا دھندا کرتا تھا، چرس کا، افیون کا، گانجے کا، کوکین کا،
قمار بازی کا، بری عورتوں کا، شراب کا، قتل کا، بے حد شریف، قابل اعتبار اور ایماندار مجرم تھا۔ کئی بار تڑی پار بھی، شہر بدر بھی ہو چکا تھا، اس لیے جرائم کی دنیا میں اس کی شرافت اور کاروبار کی دنیا میں ایمانداری مسلم تھی۔ اس نے ٹیلی فون پر کہا، کس وقت چاہیے مالک؟ آج رات کے 10 بجے۔ اگر وہ مل کے پھاٹک پر آ جائیں تو انہیں ہر طرح کی ہدایات مل جائیں گی۔ بہت اچھا مالک، کہہ کر چنتامنی نے ٹیلی فون کا ریسیور رکھ دیا اور انتظام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جشن کا وقت قریب آنے لگا۔ شام ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے اسٹیشن یارڈ کے علاقے میں لوگ 2-2، 4-4، 10-20 کی ٹولیوں میں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ فضا میں جیسے بجلی کی مضطرب سی لہریں گھوم رہی ہوں۔ غبی سے غبی آدمی بھی ہوا سونگھ کر کہہ سکتا تھا، آج کچھ ہونے والا ہے۔ جوں جوں لوگوں کی ٹولیاں بڑھتی جا رہی تھیں، پولیس والے کم ہوتے جا رہے تھے۔ 11 بجے ناکے پر پولیس کا ایک آدمی بھی نظر نہ آتا تھا۔ آج سرے شامی سے علاقے کی دکانیں بند ہو گئی تھیں، لیکن لوگوں کی ٹولیوں سے اندازہ ہوتا تھا جیسے کسی میلے کا اہتمام ہوا ہو۔ گل کے کان میں بھی کسی نے کچھ کہا، مگر بے حد مبہم اور پراسرار۔ کوئی بات واضح اور صاف نہ تھی، کیونکہ بیشتر لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بس یہی معلوم تھا کہ کچھ ہوگا، آج سب کچھ ہوگا۔ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس وقت ہوگا، کہاں ہوگا، اس کے متعلق کوئی مصدقہ اطلاع نہ تھی۔ اکثر اس قسم کے موقعوں پر یہی کہا جاتا ہے، لوگوں کو ایک پراسرار تذبذب میں رکھ کر ان کی بے چینی کو کھولتے ہوئے نقطے پر لے جا کر ان کے اضطراب کا دھارا یکلخت موڑ دیا جاتا ہے۔ ادھر جدھر پلان کرنے والے چاہتے ہیں، آگے چل کر موب کی نفسیات اپنا کام کرتی ہے۔ برا ہو یا بھلا، اس کے بارے میں اس وقت سوچنے کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ صرف سوچنے والوں نے پہلے سوچا ہوتا ہے۔ موب میں شامل ہونے والے لوگ بعد میں سوچا کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے پہلے سے سب کچھ سوچا اور سمجھا ہوتا ہے، وہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ یہ بعد میں سوچیں گے جب بہت دیر ہو جائے گی اور پہلے سے سوچنے والوں کا کام بن چکا ہوگا۔ کوئی 10 بجے کے قریب چنتامنی اپنے آدمیوں کو لے کر مل کے پھاٹک پر پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر اسے جو ہدایات ملی وہ یہ تھیں کہ وہ اپنے آدمیوں کو شراب پلائے۔ اسے اس کام کے لیے پیسے بھی دیے گئے۔ اس کے بعد شراب پلانا کیا مشکل تھا؟ قریب ہی درختوں کے جھنڈ میں سامنے جو چھپر نما گھر تھے، ان میں دیسی شراب کی کشید ہوتی تھی، جس سے کارخانے میں کام کرنے والے لوگ کبھی کبھی اپنے تھکے ہوئے اعضاء کو سکون پہنچایا کرتے تھے۔ یہ لوگ 10 سے 12 بجے تک ان چھپروں میں بیٹھے ہوئے شراب پیتے رہے، تلی ہوئی مچھلی اور کباب کھاتے رہے۔ شراب پانی کی طرح بہی جا رہی تھی اور لوگوں کی گفتگو کا دھارا سمندر کی طرح موجیں مار رہا تھا۔ جب عقل سلیم کے سارے اجزاء الکحل میں حل ہو گئے تو چنتامنی کو دوسری ہدایت ملی اور روپیہ بھی اس کی جیب میں پہنچا دیا گیا۔ چنتامنی اپنے قابل اعتماد لیفٹیننٹ سورج کو چھپروں میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ 3 آدمی اس نے اپنے ساتھ لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو ان لوگوں کے پاس مٹی کے تیل کے بڑے بڑے پیپے تھے اور آگ لگانے کا ضروری سامان تھا۔ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب آخری میل اسٹیشن سے گزر گیا اور اس کے بعد آنے والی گاڑی 3 گھنٹے کے بعد آتی تھی۔ اس وقت اسٹیشن یارڈ کے دوسرے سرے سے آگ کے شعلوں کا ایک لپکا سا بلند ہوا اور کسی نے چلا کر کہا، خانہ بدوشوں کے خیموں میں آگ لگ گئی۔ اور پھر اسی وقت حمیدے نے چلا کر کہا، یا علی! مادھو کی ٹولی لاٹھیاں اٹھا کر دوڑی اور ہر ہر مہادیو کے نعرے لگاتے ہوئے اسٹیشن کے اندر بلا ٹکٹ گھس گئی اور ریل کی پٹریاں پار کرتے ہوئے خانہ بدوشوں کے قبیلے کی طرف بڑھنے لگی۔ یک بیک چاروں طرف سے ہلہ بول دیا گیا۔ لوگ لاٹھیاں گھماتے اور چاقو کھولے دوڑ رہے تھے۔ لوہے کے جنگلے سے سلاخیں نکال لی گئیں، چھپروں سے لکڑیاں نکال لی گئیں۔ ہر شخص کے منہ سے شراب کی بو آتی تھی۔ آنکھوں میں درندوں کی سی چمک تھی اور ٹانگوں میں بھیڑیے کی سی تیزی تھی، اور نتھنے پھولے ہوئے شکار کو سونگتے ہوئے 2 منٹ میں اپنی تہذیب کے سارے پردے چاک کر کے انسان جنگل کی فضا میں پہنچ گیا تھا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا شکار کی تلاش میں دوڑا جا رہا تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ ان سے ان کی کیا دشمنی تھی؟ ان لوگوں نے کسی کا کچھ بگاڑا تھا؟ یہ سب خیال اس وقت دب گئے تھے۔ صرف ایک منزل سامنے تھی، شکار شکار شکار۔ جنگل کا خون پکار رہا تھا۔ گل پرانے پل سے دیکھ رہا تھا۔ خانہ بدوشوں کے خیموں سے بھرے ہوئے میدان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ان کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی۔ خانہ بدوش بڑی جیداری سے مدافعت کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ تعداد میں بہت کم تھے اور حملہ آوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حملہ اچانک ہوا تھا، رات کی تاریکی میں ہوا تھا، اس لیے خانہ بدوشوں کی بستی میں ہراس پھیل گیا تھا۔ خانہ بدوش بچے چیخ رہے تھے، خانہ بدوش عورتیں ادھر ادھر بھاگی پھر رہی تھیں اور اپنی اپنی مدافعت میں ہاتھ پاؤں چلا رہی تھیں۔ گل پل پر سے دیکھ رہا تھا۔ یکایک عجیب سی حدت اس کے دل میں اٹھی۔ یہ اس کے دشمنوں کا قبیلہ تھا، پھر بھی اس کی لاچی کا قبیلہ تھا۔
وہ لاچی جو اس کی وجہ سے جیل میں تھی، اس قبیلے میں اس کے ماں باپ تھے، بہت برے، بے حد برے، پھر بھی اس کی لاچی کے ماں باپ تھے۔ وہ پل پر کھڑا کھڑا کانپنے لگا اور پھر دوسرے لمحے میں تیز تیز قدموں سے نیچے میدان کی طرف چلا گیا۔ لیکن گل وہاں کیا کر سکتا تھا؟ وہ لوگ تعداد میں بہت کم تھے اور گل اکیلا تھا۔ اکیلا آدمی کتنے آدمیوں سے لڑ سکتا ہے؟ جب لاٹھی کا ایک اوچھا وار اس کی ٹانگ پر پڑا تو وہ ایک کونے میں گر گیا اور چکرا کر اوندھا ہو گیا۔ اگلے چند لمحوں میں 2-4 قدم اس کے جسم کو رونتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اسے ان قدموں کے بوجھ کا اتنا احساس نہ تھا جس قدر اپنی ٹانگ میں درد کا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا اور لنگڑاتا ہوا واپس پرانے پل کو ہو لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ پولیس کو ٹیلی فون کرے، لیکن اب اسے یہ سب کچھ بیکار معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اس بلندی سے اس پستی کو بخوبی دیکھ سکتا تھا جہاں انسان بستے تھے۔ خانہ بدوشوں کے خیمے جل رہے تھے۔ لوگ مشعلیں اٹھائے خانہ بدوشوں کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ بہت سے خانہ بدوش اور ان کی عورتیں بھاگ گئی تھیں۔ بچے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے رو رہے تھے اور معصومیت میں حملہ آوروں سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ایک غنڈے نے ایک خانہ بدوش عورت کو پکڑ لیا تھا اور وہ چاقو سے چیر چیر کر اس کے کپڑے اتار رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے بھی کپڑے اتار سکتا تھا، مگر شاید اسے چاقو سے چیرنے میں زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ وہ ایک ایک کپڑا چیر کر خانہ بدوش عورت کو ننگا کر رہا تھا۔ ہوتے ہوتے اس خانہ بدوش عورت کے گرد غنڈوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ وہ لوگ شراب کی بوتلیں منہ سے لگائے خوشی سے ناچ رہے تھے۔ گل نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے، پھر دوڑتا ہوا اسٹیشن یارڈ سے باہر نکل گیا اور سیدھا پولیس چوکی کی طرف چلا گیا۔ مگر پولیس کے آنے سے پہلے ہی غنڈوں کو خبر ہو چکی تھی اور جب تک پولیس آئے غنڈے اپنا کام کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ چنانچہ جب پولیس واردات کے موقع پر پہنچی تو اسے ایک مجرم بھی نہ ملا۔ میدان صاف تھا۔ خانہ بدوشوں کے خیمے ابھی تک جل رہے تھے۔ 5-6 خانہ بدوش سخت زخمی حالت میں پڑے کرا رہے تھے۔ ٹوٹی ہوئی سراہیاں، گھڑے، تسلے، ایلومینیم کے برتن میدان میں بکھرے پڑے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے مختلف کونوں میں چھپے ہوئے سسک سسک کر رو رہے تھے۔ بچے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماؤں کی بے حرمتی کی گئی تھی، ان کے باپوں کو مارا پیٹا گیا تھا۔ شیطان کے چیلے درندگی اور بربریت کا رقص تمام کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ مظلوم وہاں موجود تھے لیکن مجرم کہیں نظر نہ آتا تھا۔ پولیس فوراً بیانات قلم بند کرنے لگی۔ سپاہی اور سنتری ناکوں اور علاقے کے کوچوں میں گشت کرنے لگے۔ چند لوگ گرفتار بھی کیے گئے، لیکن ان میں سے بیشتر وہ لوگ تھے جو اس واردات میں شامل نہ تھے بلکہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے اور جنہیں اس واقعے کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ بکرے دوسری صبح کو خانہ بدوشوں کا قبیلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میدان خالی تھا۔ وہاں چند جلے ہوئے خیمے تھے اور چند گڑھے اور کچھ قدموں کے نشان۔ 10-12 روز میں یہ بھی مٹ جائیں گے اور پھر وہاں اس خون چکا داستان کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ خانہ بدوش اسٹیشن کے علاقے کو خالی کر گئے، ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ پھر کبھی واپس نہ آئیں گے۔ خدا جانے وہ کدھر جائیں گے اور کہاں اپنا ڈیرا جمائیں گے، مگر اب وہ اس علاقے میں واپس نہ آئیں گے۔ علاقے کے لوگوں نے اس بدنما دھبے کو ہمیشہ کے لیے اپنے علاقے سے ہٹا دیا تھا اور اب علاقے میں کسی طرح کی بے اطمینانی نہ تھی۔ دوسرے دن دکانیں بڑے اطمینان سے کھلی۔ لوگ باغ آنے جانے لگے۔ پان والے، فروٹ والے، ٹیکسی والے، سب اپنے اپنے گاہکوں کی مانگ پوری کرنے میں مصروف تھے۔ آگ لگانے والے بس کے کیو میں کھڑے ہو کر اپنے گھر کے لیے تھیلیوں میں کچھ لے جا رہے تھے۔ جن لوگوں نے کل رات خانہ بدوش عورتوں کی بے حرمتی کی تھی وہ اس وقت سبز پتوں میں پھولوں کی وینیاں لپیٹے ہوئے اپنی عورتوں کے لیے لے جا رہے تھے۔ زندگی بالکل ٹھیک تھی اور درست تھی اور صحیح تھی اور بالکل اسی طرح تھی جس طرح اسے ہونا چاہیے تھا۔ صرف گل کو کچھ عجیب سا معلوم ہوا تھا، اور جب ملاقات کے دن اس نے لاچی سے مل کر یہ سب کہا تو اس کا دل تڑپنے لگا اور اس کے دل میں ایک نامعلوم سڑک کی یاد آئی جو پہاڑوں اور میدانوں اور وادیوں میں سے گزرتی جاتی ہے اور جس پر خانہ بدوشوں کا قافلہ کسی موہوم منزل کی تلاش میں ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اس نے گھبرا کر گل کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔